محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. کبھی دوسری شادی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ صرف جذباتی ہوس کا تقاضا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. ہوس میں اور انسانی قوت اور قوت با اور سیکس پاور جو اللہ نے انسان کے وجود میں نسل انسانی کو چلانے کے لیے بنائی ہے، اور اس میں محبتیں، مودتیں اور رحمت ڈال دی ہے تاکہ یہ سلسلہ نسل رکنے نہ پائے اور یہ انسانیت اس زمین کے اوپر اپنی آباد اور شاد احوال کے ساتھ جاری و ساری رہے. ایک نقطہ نظر سے مت دیکھیے کہ یہ ہوس ہے اور دنیا بھاگ رہی ہے. حضرات، دوسرا سبب بسا اوقات بیوی کی کوئی بیماری ہوتی ہے یا بڑھاپا ہوتا ہے. کیا اگر بیوی بوڑھی ہے تو ایک جوان مرد کو آر ہے، یا یہ اس کی بے وفائی میں لکھا جائے گا کہ وہ دوسری شادی؟ اس پوری کتاب کو اٹھا لیں، شریعت کو پڑھ لیں، آپ کو ملے گا. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں کہ اس کا جواز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آلٹرنیٹ رکھا ہے. اس کے حق رہیں، انصاف رہے، ساتھ رہے، لیکن ساتھ میں یہ سلسلہ. حضرات، ابھی میں مردوں کی طرف سے دیکھ رہا ہوں جو مسائل آتے ہیں، اسی طریقے سے ایک پرابلم اور ہے، اور وہ پرابلم جو ہے ہمارے سامنے ہے. قرآن مجید نے اصل میں اس پیرائے میں اس کو ذکر کیا تھا. آپ کے بھائی ہیں، اللہ نہ کرے اللہ کو پیارے ہو گئے، کوئی عزیز رشتہ دار ہیں، اور اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. آپ ان کو گوانا نہیں چاہتے کہ یار بھائی کی اولاد ہے، یہ بھی تو بچے ہی ہیں، اب ان کا باپ نہیں. لیکن عورت کہتی ہے جی میرے سے اتنے بچے میں کیسے، میرے تو اپنے نہیں سنبھالے جاتے، 4 5 6 ہیں، تو میں کیا کروں، میں کیا کروں. شریعت کہتی ہے اپنے اس بھائی کے گھر کو، اس کے یتیم بچوں کو گواؤ نہیں. اور آپ اور میں دیکھتے ہیں کئی گھروں میں ہو جاتا ہے، اگر بھائی فوت ہو گیا تو اس کی بیگم کو کہیں نہ کہیں اسی گھر میں ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے پراپر طریقے سے نکاح کے ساتھ. تو کیا یہ برا تھا؟ یہ بھی شادی کی ایک صورت ہے جو سورہ نساء میں اللہ نے ذکر کی اور آیت نمبر 3 میں ذکر کی ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، سورہ نساء کی پہلی آیت نکاح کے لیے لے لی گئی ہے، اس پہ پورا ایمان ہے، ہر گروہ مان رہا ہے، اور جب بھی نکاح ہوتا ہے وہ آیت پڑھی جاتی ہے. اگر آپ، میں یہ قرآن مجید اس لیے پکڑ کے بیٹھا کہ ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کا احساس رہنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن مجید کو صرف اپنی مرضی کا مانیں گے یا پھر اس میں ہم وہ لیں گے جو شریعت کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید نے جب ذکر کیا تو سب سے پہلے کہا یا ایھا الناس، لوگو. یہ جو یا ایھا الناس سے آواز آئی ہے، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ خطبہ نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے، اس کو تو سب نے لے لیا ہے. اس کی ایک آیت کے بعد اللہ تعالی یتیموں کے مالی اور دیگر حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دیے جائے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تو آپ پاک اور صاف ستھرے میں اور اچھے کو لے کے ان کو برا یا کمتر نہیں دیں. زمین ہو، پہلی ہو، یا کوئی پراپرٹی ہو یا جائیداد ہو، بدل نہیں لے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے مکس کر کے جو ہے پارٹنرشپ کر کے کسی طریقے سے ان کو ہڑپ مت کرے. انہو کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب اللہ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں ان کا حق نہیں دے پاؤ گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان کی پرورش کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو عزت، پروٹوکول اور آبرو دینے کے لیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے آپ خواتین سے شادی کر لیں. مثنا، دوسری بھی آپ کر سکتے ہیں، ثلاثہ، تیسری بھی ہو سکتی ہے، اور رباع، چوتھی بھی ہو سکتی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، ہاں اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر پاؤں گا، انصاف نہیں کر پاؤں گا، تو تمہیں کون کہتا ہے دوسری کرو؟ ٹھیک ہے، تمہارے پاس ایک ہے، اپنا گھر چلاؤ. لیکن اگر اللہ نے مالی طاقت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، قوت باہ سے نوازا ہے، اور معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو انتظامی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اپنے گھر کو اور اپنے خاندان اور برادری کو چلانے کے لیے آپ کے پاس وسائل میسر ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ قوت دی ہے، تو آپ کو شریعت اجازت دے رہی ہے. حضرات،
کبھی دوسری شادی کی ضرورت رہی ہے کہ انسان جس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، جو اس کا شعبہ ہے، جو پیشہ ہے، اس سے متعلقہ کوئی نہ کوئی فرد آئے کہ اس سے اس کا پیشہ عروج پکڑے، اس کی زندگی کے اندر خیر اور برکات آئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے اوپر ساری دنیا نے نقطہ اٹھایا ہے، اعتراض کیے ہیں، لیکن جائیے کبھی رب سے بھی پوچھئے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ حافظہ حدیث اور حافظہ قرآن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کام تعلیم اور تعلم اور علم ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ علم و حکمت کے موتی جس قدر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خانگی مسائل، ازدواجی مسائل، گھریلو معاملات، خواتین کے سلسلے اللہ تعالی نے جس انداز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک شادی لانا چاہتا ہوں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ یہاں شادی کا بھی ایک سبب ہے، ذہن میں رکھیے گا، بس اوقات یہ سبب ہمارے ساتھ بن جاتا ہے۔ ان کے شوہر مکے سے اکیلے آ گئے تھے، بیوی بچے چھین لیے گئے تھے، سال ہا سال گزرے، اگلے سال میں بیوی کو اور بچے کو اجازت دی گئی، وہ اپنی جگہ بچہ الگ چھین لیا گیا۔ جب مدینے میں آئیں تو ان کا اللہ کی ذات کے بعد ابو سلمہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، یا ایک بیٹا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب میں اور آپ سوچیں ذرا، رب چاہتے تو ان کو 100 سال عمر دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے شریعت کی تکمیل میں وہ سارے اسباب ڈالنے تھے کہ کسی بھی انسان کی ضرورت پڑے، محبوب رحمت للعالمین اس وقت کے دکھ اور درد کے لیے مرہم بن جائیں۔ حضرات سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جب شوہر فوت ہوتے ہیں تو اگر شوہر فوت ہو جائے اور عورت کا جو ہے وہ عمر بھی زیادہ نہ ہو، اور اس حالات میں کیا اس کو معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے؟ کیا یہ عیب ہوگا کہ اس کو انسانی معاشرے کے اندر ایک اچھا معقول سیٹ اپ دے دیا جائے؟ کیونکہ ہر عورت کو مال کی بھی ضرورت، جسمانی بھی ضرورت، روحانی بھی ضرورت، فطرتی بھی ضرورت، اولاد کی بھی ضرورت، پیسے کی بھی ضرورت، کھانے پینے کی بھی ضرورت، چھت اور مکان کی بھی ضرورت، تو اور آزاد ماحول اور انسانی سوسائٹی میں رہنے کی ضرورت، اس کی عزت اور آبرو کو کوئی حوصلہ دے اس کی بھی ضرورت، اور عورت کو اس سہارے کی بھی ضرورت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ باپ بیٹی کا سہارا ہوتا ہے اور بھائی بہن کا سہارا ہوتا ہے اور بیٹا ماں کا سہارا ہوتا ہے، اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا سہارا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بھائی 5 بہنوں کو سنبھال سکتا ہے، اعتراض کوئی نہیں، رب نے مرد کو شوہر ہونے کے ناطے 4 خواتین کو بیک وقت کیوام بنا کے، حوصلہ بن کے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف میں دعا سکھائی تھی کہ یہ پڑھا کرو کہ اللہ میری اس تکلیف کو باعث اجر بنا دے اور مجھے اس سے اچھا صلہ دے دے۔ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ شادی، ذہن میں رکھیے گا، ایک سبب ہوتا ہے کبھی بیوی کی بیماری۔ کیا بیوی بیمار ہے تو مرد اور شادی کر سکتا ہے؟ جی، اجازت دی ہے شریعت نے۔ کیا یہ بے وفائی ہوگی؟ نہیں، بے وفائی تب ہے جب وہ اس کا علاج نہیں کرواتا، اس کو توجہ نہیں دیتا، اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کے اوپر پیسہ نہیں لگاتا، دوا دارو کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا مکمل چیک اپ نہیں کرواتا۔ کروائے، لیکن اگر وہ بیماری میں بیچارہ اس کو سنبھال رہا ہے اور وہ اٹھ کے چلنے کے قابل نہیں، ہماری یہ تو کوشش ہوگی کہ گھر میں 2-4 نکرانیاں آ جائیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تھرو پراپر چینل جائز طریقے سے نکاح میں میری کوئی معاون ثابت ہو۔ حضرات اصل سبب یہ ہے کہ خواتین کی طرف سے جب دلی طور پہ قبول نہیں کیا جاتا تو نئی آنے والی بھی پھر قبول نہیں کر رہی ہوتی، اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے، حالانکہ اللہ نے ہمیشہ عورت کی سائڈ دیکھی، اس کو سپورٹ دی ہے، اس کو ساتھ دیا ہے، اس کو عفت اور آبرو کے ساتھ جو ہے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار اور مسائل، اولاد نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کیا ایک شوہر کی اولاد نہیں ہے تو وہ اس کے لیے دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ شریعت کہتی ہے کیوں نہیں، نسل انسانی کو تو بڑھانا ہے، یہی تو مقصود اور مطلوب ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ فخر کرنا ہے۔ دنیا میری اور آپ کی نسل کو مٹانے اور ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ آپ اور میں اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے، کتنی تھوڑی خواتین رہ گئی ہیں کہ اگر اللہ نے
اولاد سے نہیں نوازا، میڈیکلی چیک اپ ہوا ہے، کوئی پرابلم آئی ہے، تو اس کے لیے دوسری شادی کے لیے عورت کو بھی اجازت ہے، اگر اس کے شوہر کا کوئی معاملہ ہے باعزت طریقے سے بات چیت کر کے امساکم بمعروف رہا جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو تسریحم بے احسان، ایک دوسرے پہ احسان کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اس کو کہا جائے کہ اللہ کی بندی میرا تو معاملہ بن گیا ہے، میں بیمار ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اولاد سے نوازے، یہ آپ کی ذاتی ضرورت ہے اور فطرتی ضرورت ہے، لہذا وہ خلا لے سکتی ہے، یہ طلاق دے کے اس کو دوسری جگہ اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اسلام تو بڑی نرمیوں والا، محبتوں والا، حفاظتوں والا اور امن امان دینے والا، ذہنی طور پہ سیٹسفائی کر کے بندے کو سکون دینے والا، خشوع اور خضوع سے نوازنے والا دین تھا، لیکن ہم نے اس کو مذاق بنا لیا۔ تو بھائیو، اس مقصد کے لیے شریعت نے اس کی اجازت رکھی ہے، لیکن کیا کیا جائے، ہماری ان سوچوں کا، ہماری ان فکروں کا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں، اسلام نے مرد کے لیے لونڈیوں کی اجازت کیوں رکھی تھی؟ آج میں اسے دیکھ رہا ہوں صرف مردوں کے پہلو سے، میرے رب نے چاہا تو اگلی ملاقات میں اسے دیکھوں گا عورتوں کے حوالے سے، کہ کیا مسئلہ تھا کہ لونڈی کو اللہ نے ایک مرد کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا اور اس کو تھرو پراپر چینل نامینیشن کر کے پھر اس کا جو ہے رجسٹریشن کر کے ایک فرد کو، ایک شخص کو اس سے اگر نوازا ہے تو عورت کو اس سے 20 فائدے جو ملے ہیں اس پہ کسی کی نظر نہیں جاتی، صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ اور اسلام پہ نقطہ نظر اٹھتا ہے۔ یہ لونڈی کس لیے ہوتی تھی؟ اگر آپ دیکھیں تو گھر کی معاون بن کے، ساتھی بن کے، ساجی بن کے، ام الولد بن کے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریحانہ بنت زید بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ ماریہ قبطیہ بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ صفیہ بھی ہیں۔ اگر ان پہلوؤں کو دیکھیں تو یہ مرد کی ان چیزوں کو کہ یہ بے راہ روی کی طرف نہیں جائے۔ آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ 4 روٹیاں کھاتے ہیں اور میں اپنی حکمت جھاڑتا رہوں اور کہوں کہ نہیں پاجی تسی ایک ہی کھانی ہے، میں نے یہاں سے سیالکوٹ جانا ہے اور میری گاڑی کو جو ہے کم از کم 10-20 لیٹر پٹرول چاہیے اور میں 5 ڈلوا کے کہوں پاجی تسی یہ دے جی پہنچنا، کھچ کھچ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اس انسان کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے یہ چیزیں سمجھ لیں کہ دل سے مان لیں۔ ہم نے مانا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس میں کیا فائدے اور کیا حکمتیں ہیں وہ رب بہتر جانتا ہے۔ اور بھائیو، بہتر کیوں نہ ہو، فروری اور پورا سال ہر مرد کو دنیا میں اجازت دی جا رہی ہے کہ جتنی مرضی گرلز فرینڈ بنا لے، کوئی ممانت نہیں ہے۔ دیندار طبقہ تھوڑا چھوڑ دے، باقی لوگوں کے اندر جا کے دیکھیں ہے کوئی ممانت؟ فخر کیا جاتا ہے جی میری اتنی سہیلیاں ہیں، میرے اتنے رابطے ہیں، میری اتنی دوست ہیں، میرے اتنے تعلقات ہیں، اور ہمارے یہ جو ہوٹل اور ماشاءاللہ ریسٹورنٹ ہے ہمارا ایک معیار بن گئے ہیں، برانڈ بن گئے ہیں، اور اس میں پوچھ گچھ کی کوئی چیز نہیں۔ یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے، یہ شراب، یہ شباب اور یہ کباب، اور اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں، اس عورت کے پاس بھی، اس ملاقات کی بھی، اور اس کی پوری زندگی کے ضیاء کی بھی۔ تو کیا سمجھتے ہیں اسلام نے عورت کو تحفظ بھی دیا، پروٹوکول بھی دیا، اور اس کو قانونی عزت اور آبرو بھی دی، اور اولاد کا حق بھی دیا، لیکن کہا کہ اگر یہ خواتین کی پیدائش زیادہ ہے اور وہ کمزور ہیں، وہ کما نہیں سکتی، تو ان کو چار کر کے مرد ایک جو ہے سہارے کے ساتھ دیتے گئے۔ تو غلط کیا تھا؟ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، دنیا میں عورتوں کی نسبت اور ریشو بڑھتی جا رہی ہے، مرد کم ہوتے جا رہے ہیں۔